السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ محترم ناظرین کرام، مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الصف آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے۔ آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا مختصر موضوع ہے نیک اعمال کی شاپنگ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان کا پہلا اور دوسرا عشرہ گزر چکا ہے اور ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ پہلے دو عشرے کی بنسبت بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات ہی میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے اور راتوں کو جاگ کر شب قدر کو تلاش کیا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اب رمضان کا اختتام بالکل قریب سے قریب تر ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی جلد از جلد اپنی شاپنگ، اپنی مارکیٹنگ مکمل کر لیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی کسر، کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ لیکن اس سال ہماری شاپنگ کچھ مختلف طریقے سے ہوگی، اس سال ہماری شاپنگ کچھ الگ طریقے سے ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اس سال ہم اپنے کپڑے، اپنی زیورات کی شاپنگ کے بجائے اس سال ہم اپنے نیک اعمال کی شاپنگ کریں، کیونکہ اس کرونا وائرس نے زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت اور سچائی کو ہمارے سامنے ظاہر کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہاں کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، یہاں کی خوشی اور غمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی خوشی کی تیاری کے بجائے آخرت کی خوشی کی تیاری کریں، اور ہم اپنے نیک اعمال کو انجام دیں۔ محترم ناظرین کرام، موت تو یقیناً آنی ہی آنی ہے، موت برحق ہے، اب چاہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے آئے یا کسی اور وجہ سے آئے، لیکن بہرحال موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اس کرونا وائرس نے اگر ہم سے بہت کچھ چھینا ہے تو بہت کچھ سکھایا بھی ہے، سکھا بھی دیا ہے، اور وہ یہ سکھایا ہے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، اور یہ سکھایا ہے کہ بانٹ کر کھایا جائے، لوگوں کا تعاون کیا جائے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے، اور یہ بھی سکھایا ہے کہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چند دنوں کے لیے بھیجا ہے، تو جب ہم اس دنیا کی چند دنوں کی زندگی کے لیے اتنی محنت، اتنی کوشش کرتے ہیں، تو جہاں مجھے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو ہم اس دنیا کی زندگی کے لیے تیاری کیوں نہیں کریں؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی خوشی کی تیاری کے بجائے آخرت کی خوشی کی تیاری کریں، اور شاید یہ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی طور پر اپنے دروازے ہمارے اوپر بند کر دیے ہیں، اور شاید یہ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہی ہے کہ یہ نہ دکھنے والا چھوٹا سا وائرس، یہ جراثیم آج پوری دنیا کے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیا ہے، بالکل حیران و پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔
تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سال نیک اعمال کی شاپنگ کریں، کیونکہ یہ مہینہ نیک اعمال کی شاپنگ کا مہینہ ہے، اور یہی شاپنگ سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طریقے سے، اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت، یعنی اللہ بیان فرما رہا ہے اپنے ایمان والوں سے، اے ایمان والو کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت، ایسی بزنس، اگر تم وہ تجارت کرو گے، وہ بزنس کرو گے تو تم بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وہ بزنس، وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنے جان سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے اگر تم یہ تجارت، یہ بزنس کرو گے تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اگر تم یہ بزنس، یہ تجارت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہمیشگی والی باغات میں اور اچھا پاکیزہ گھر عطا فرمائے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی تجارت، سب سے بڑی بزنس یہ ہے کہ ہم مکمل طریقے سے دین میں داخل ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی اتباع کریں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی سب سے بڑی بزنس اور تجارت ہے۔ محترم سامعین کرام، دنیا کی شاپنگ میں تو پیسے خرچ ہوتے ہیں، محنت خرچ ہوتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے آخرت کی شاپنگ بنا پیسے کی ہو جاتی ہے، بنا محنت کی ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا مجھے کرنا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہے، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کرنے کے لیے کہا ہے اسی طریقے سے انجام دینا ہے، بس یہی شاپنگ ہے، یہی مارکیٹنگ ہے۔ تو کیا ہم اللہ اس کے رسول کی شاپنگ کے لیے، نیک اعمال کی شاپنگ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کی شاپنگ کریں اور نیک اعمال کی تجارت کریں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی خوش کرنے کا سب سے اچھا مہینہ ہے، اس سے بہتر مہینہ کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا۔ محترم سامعین، اگر ہم نے یہ رمضان پایا اور رمضان پانے کے باوجود بھی نیک اعمال نہیں کیا، توبہ استغفار نہیں کیا، اللہ کو راضی خوش نہیں کیا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہلاکت و بربادی کی چیز ہوگی، کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے مہینے کے پانے کے باوجود نیک اعمال کر کے، توبہ استغفار کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لیا تو اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ تو اگر ہم رمضان کا مہینہ پائیں، رمضان کے مہینے کے پانے کے باوجود بھی نیک اعمال کر کے، توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی خوش نہ کیے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہلاکت و بربادی کی چیز ہوگی۔ محترم سامعین کرام، آج اس عالمی وبا نے، اس کرونا وائرس نے یہ بتا دیا ہے، اور یہ کرونا وائرس اپنے ساتھ یہ پیغام لائی ہے کہ اب اپنی نفس کا محاسبہ کا وقت قریب آ چکا ہے، اب ہم اپنی نفس کا محاسبہ کر لیں، اب ہم اپنی نفس کی اصلاح کر لیں، اپنی نفس کی تزکیہ کر لیں، اپنے نیک اعمال کو سنواریں، سجائیں، یہ وقت آ چکا ہے۔ اگر ہم اب بھی اور ایسے حالات میں بھی نہ سدھریں تو یقیناً ہلاکت و بربادی ہماری مقدر بن جائے گی اور ہم جہنم میں چلی جائیں گے۔ تو آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس میں اور اس رمضان کے آخری عشرے میں خصوصاً نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب کو راضی خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔